وہ میں اکثر خلا کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا، دور نبوی میں خلا ہوا تھا. جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. شادی ہوئی، پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ نبی کے پاس آ گئیں فوراً کہ یا رسول اللہ، کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت نائس پرسن، بہت نیک آدمی، بہت نیک، بی من الجمال ما ترا، میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں. لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ، تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے. بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ. مجھے خلا چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خلا. خلا کا مطلب شوہر سے طلاق. خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے، کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے. یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل، اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے. جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی، وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے، حرام شادیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہی شادی. تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے، چند ایک صورتیں، وہ بہت شاذ و نادر ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو، مشورے کے طور پر. طلقھا، ان کو کیا کرو؟ طلاق دے دو. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے، اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی، نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا، طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی سمجھا جاتا ہے. نہیں، یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار، تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو. اتنا زیادہ نہیں، ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں. اب حقیقت ہے، یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ بن گئے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں. ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے تو چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ. تو خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں، یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق، انہوں نے دے دی. عقل مند تھے، جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا تو خام خواہ میں ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ، ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے، تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، بیوی کہہ رہی ہے بہت نیک ہیں لیکن صورت کے اچھے نہیں ہیں. اب ان صحابی کے بعد دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا ہوئے، کتنے خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا 1400 سال کے عرصے میں، لیکن کیا ان میں کوئی حسین اور نورانی چہرے والا ان صحابی کی خاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، کسی کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی بیس پر اس کو بزرگ سمجھ کے اس سے عقیدت اور محبت کی جائے. ہاں، ان چیزوں کا محبت کو بڑھانے میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی شکل بھی اچھی ہے تو تھوڑا اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے انسان. یہ ایک نیچرل ہے. بھائی آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت ہے بزرگی کی بیس پہ، نیک ہیں، عقیدت کی بیس درست ہے. اور نیک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی. جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی MBBS کیا ہوا ہو، اتنے سال ہاؤس جاب ہو، سرٹیفکیٹ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے کس بیس پہ؟ نیک. اور نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
یہ نہیں کہ خواب اچھے اچھے آ رہے ہوں, یہ میں نے پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اچھا خواب آنا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نیک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے بیان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ بھی درست اور اعمال بھی درست. عقیدہ توحید, صرف یا اللہ مدد, بس, اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. جو اسلام کے بیسک عقائد ہے نا ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور عمل بھی کیا, آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, گناہوں سے بچتے ہیں, وکانوا یتقون, بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ برائیوں سے بچتے ہیں, شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لیں, آپ کو عقیدت ہو گئی, بالکل درست عقیدت ہوئی ہے. پھر اگر ان کی شکل بھی اچھی ہے تو یہ عقیدت کو بڑھانے میں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مدد دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے خوبصورت تھے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. وجہ کیا تھی؟ کہ خوبصورتی کی وجہ سے نا قوم ان کی طرف مائل ہو, ان کی بات کو ذرا زیادہ شوق سے سنے گی. عقیدت میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جتنے پیغمبر آئے صحت مند, خوبصورت, خاندان بہت اچھے ان کے. تو یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ تاکہ لوگ بعض مرتبہ صورت کی بیس پہ بھی کسی کے قریب آنے سے کتراتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمام پیغمبروں کو خوبصورت بنایا. تو کسی عالم, کسی بزرگ کو اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. جائز فائدہ یہ بھئی آپ دین کا کام کریں تو لوگ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بیس پر آپ کے قریب آئیں گے, اور صورت اس عقیدت کو بڑھانے میں مدد دے گی. اور یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حکیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خوبصورت حکیم سے علاج کرانے کا زیادہ دل کرتا ہے انسان کا. جو باریک باریک ہوتے ہیں نا, ایکس رے رپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے, حالانکہ ماہر ہوتے ہیں, لیکن آدمی کا فطری طور پر کہتا ہے یار وہ زیادہ ماہر ہے, وہ جو دوسرا ہے نا. تو یہ انسانی نیچر ہے. ڈاکٹر بھی اگر خوبصورت ہوگا تو ویسے انسان اس کی طرف, یہ انسان کی نیچر ہے, جو چیز بھی اچھی لگتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے عقیدت میڈیکل سائنس کی بیس پہ, تو پہلے اس میں مہارت ہو, باقی چیزیں بعد کی ہیں.